اس رحمت للعالمین یوتھ کلب کا کہتے ہیں کہ عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ جوانی کا لوٹ کے آنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن آج یہاں آ کے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری جوانی لوٹ رہی ہے، اور تعمیر نو تعلیمی ادارے کے ساتھ میری جوانی کی ایک یاد ہے جو آج کو پیش 4 دہائیوں بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس کو ایک نئے سرے سے آج کی تقریب زندہ کر رہی ہے۔ میں دور طالب علمی میں غالباً میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا جب میں اس ادارے میں آیا تھا۔ میں اٹک میں پڑھتا تھا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں آیا تھا جب پاکستان بھر سے کچھ طالب علم اس ادارے میں جمع ہوئے تھے۔ وہ طالب علموں کا ایک گروہ تھا جس نے اپنی زندگی کا ایک نصب العین طے کیا تھا، اور وہ نصب العین یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضائے الہی کا حصول۔ تو آپ کی عمر میں یا آپ سے 2-4 سال زیادہ، اس وقت میری عمر تھی جب میں یہاں تعمیر نو تعلیمی ادارے میں آیا تھا، اور اسی طرح کا جو حلف آج آپ نے اٹھایا، میں نے بھی اپنی نوجوان ہم عمر دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی ایک اسی طرح کا حلف اٹھایا تھا کہ اور ایک نصب العین زندگی کے لیے اختیار کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آج کم و بیش 40-42 سال بعد جب میں پھر اس ادارے میں آیا ہوں تو مجھے لگا کہ جیسے میری جوانی آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے لوٹا دی، اور وہ کچھ لوگوں نے جو چراغ روشن کیا تھا تعمیر ملت کے نام پر، اس چراغ سے چراغ مزید جلتے چلے گئے، اور یہ طویل سفر ہم آج آپ کو یہاں دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ رائگاں نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے آج جو حلف اٹھایا اپنے پروردگار کے ساتھ، جس عہد کا اظہار کیا، یہ اصل میں وہ عہد ہے جو ہمیں دہراتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ تذکیر یا دہانی بڑی ضروری ہے۔ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تذکیر ہے یا دہانی ہے، اور وہ جس عہد الست کا یہاں حافظ صاحب نے ذکر کیا، یہ اسی کی تذکیر ہے جو پیغمبر بھی کرتے ہیں، اور ان کے بعد ختم نبوت کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں کہ ہم نے کوئی عہد اپنے پروردگار کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں تو وہ ہم سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، اور اگر پورا نہ کرتے ہیں ہم تو پھر وہ اس پہ ناراض بھی بہت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اللہ نے بیان کی کہ انہوں نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے بھی ان سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ جب انہوں نے پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ذلت مسکنت ان پر ایسے غالب کر دی کہ اب وہ قیامت کی صبح تک اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد، کوئی معاہدہ کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور پھر یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے کیا مضمرات ہیں، اس کی کیا نتائج ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ تو آج مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں نے پورے شعور کے ساتھ
جانتے بوجھتے ان لفظوں کو ادا کیا۔ لفظ اپنی جگہ بے جان ہوتے ہیں، یہ ہماری خواہش، ہمارا جذبہ اور کچھ کرنے کی تمنا ہے جو ان میں جان ڈال دیتی ہے۔ لفظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس کے پیچھے انسان کا پوری شخصیت کھڑی نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے حلف ہمارے معاشرے میں روز لوگ اٹھاتے ہیں۔ اسمبلی کے ممبران حلف اٹھاتے ہیں، ملک کا وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے، وزراء حلف اٹھاتے ہیں، جج صاحبان حلف اٹھاتے ہیں۔ ہر منصب پر آنے والا حلف اٹھاتا ہے، اور وہ حلف اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار سے ایک وعدہ کرتا ہے۔ لیکن اس ملک میں گورننس کا جو حال ہے، اس ملک میں عدالتوں کا جو حال ہے، اس ملک میں باقی اداروں کا جو حال ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس حلف کے پیچھے انسانی شخصیت کھڑی نہیں ہوتی۔ لفظ ہیں جو ہم دہرا دیتے ہیں، لوگ دہرا دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ ان کا وعدہ ہے، اور اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر ایک وعدہ ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، خدا تو گواہ ہے ہی، لیکن جب اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر ہم اپنے پروردگار سے وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی عہد اس کے ساتھ باندھیں، خود مسلمان ہونا بھی اصل میں ایک عہد ہے جو ہم اپنے پروردگار کے ساتھ باندھتے ہیں۔ آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم اٹھاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہمیں اپنی شاعری میں اس جانب متوجہ کیا ہے، یہی بات کہ یہ لفظ کچھ نہیں ہوتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی لفظ ادا کر دیا آپ نے، زبان سے کہہ دیا، حلف اٹھا لیا، تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا اس کا، اگر اس کے پیچھے دل و نگاہ، یعنی آپ کا وہ جذبہ عمل، آپ کی پوری شخصیت اگر اس کے پیچھے نہیں کھڑی، تو آپ یہ بات گویا آپ نے سادگی میں کر دی، جہالت میں کر دی۔ وہ جو حافظ صاحب نے قرآن مجید کی جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ امانت جو کسی نے نہیں اٹھائی وہ انسان نے اٹھا لی، لیکن عالم کے پروردگار نے اس پہ ایک تبصرہ بھی کیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ذمہ داری تو وہ اٹھا لیتا ہے لیکن وہ ظلم بھی کرتا ہے اور جہالت میں بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ذمہ داری اٹھا لیں اور اس کو پوری شخصیت اس کے پیچھے کھڑی نہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم بھی ہے اور جہالت بھی ہے۔ جن اساتذہ کے ساتھ اور جن کی تربیت کے ساتھ، جن کی تعلیم کے ساتھ آپ اس ادارے میں ہیں اور اس سے متعلقہ اداروں میں ہیں، انہوں نے آپ کو یقیناً یہ بات بتائی ہوگی، میں کوئی نئی بات آپ سے نہیں کر رہا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ یاد دہانی ہے، ایک تذکیر ہے جو ہم ہر مجلس میں لوگوں سے کرتے ہیں، اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے اس لیے کہ وہ ہماری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ انسان کو تذکیر کی یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑی اٹریکشنز ہیں، انسان کی تمنائیں اور خواہشیں بھی بے حساب ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کا امکان رہتا ہے ہر لمحے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ اپنی تمناؤں کا اسیر ہو جائے، اپنی خواہشوں کا گرفتار ہو جائے، تو اس کو کوئی ہو جو یاد دلاتا رہے۔ یہ نماز بھی یاد دہانی ہے، اصل میں یہ باقی عبادات کی ساری یاد دہانی ہے کہ ہم یہ بات اگر فراموش کر گئے ہیں اپنی زندگی کی
دنیا کی معمولات میں ہم یاد کر لیں دوبارہ سے، کوئی ہمیں یاد دلا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کر چکے، ہم اپنے پروردگار سے ایک عہد کر چکے ہیں۔ اور علامہ اقبال ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے اگر آدمی کو اس کا شعور ہو۔ جو میں گویا مسلمان بلرزم، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو لرز جاتا ہوں۔ کہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا، میں جب گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں ایک ایسی وادی میں قدم رکھتا ہوں جس میں مشکلات ہیں، اور مجھے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی عہد نہیں ہے، اور میں اس کے ساتھ عہد باندھ رہا ہوں جو بڑی قدرت رکھنے والا۔ تو یہ مجالس اصل میں ہم اپنی آپ کو دوسروں کو تذکیر کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر یہ دعوت کا جو تصور ہے وہ دو طرفہ تصور ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف دائی کھڑا ہے اور ایک طرف مدعو کھڑا ہے، بلکہ دائی خود مدعو بھی ہوتا ہے۔ جو قرآن مجید میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی تلقین ہے کہ ایک دوسرے کو صبر اور حق پر کھڑے رہنے کی آپ تلقین کرتے رہتے ہیں، تو وہ اصل میں اپنے آپ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک طرف کھڑا ہوں اور آپ دوسری طرف کھڑے ہیں، بلکہ اس گفتگو کے مخاطبین میں میں خود پہلے مرحلے میں شامل ہوں۔ تو ہمارے دین کے اندر دعوت جو ہے وہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے۔ ہم بیک وقت دائی بھی ہوتے ہیں اور مدعو بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے سے تو اصل میں وہ اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی تصور کے تحت، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہنے والا کوئی برتر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور سننے والا کوئی نیچے کھڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، دوسروں سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو میری گفتگو ہے اگر اس میں میں خود کو شامل نہیں کرتا تو یہ بس اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اس لیے یہ حلف اٹھانے والا ہو یا جس کے پیچھے آپ اپنے الفاظ دہرا رہے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو یہ محسوس کرائیں ہر وقت کہ ہم اس عہد میں بندھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ باخبر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہماری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے غلطی کا ہو جانا کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اور یہ پروردگار عالم کو بہت زیادہ ناگوار بھی نہیں گزرتی غلطی کا ہو جانا۔ اس کو جو چیز ناگوار گزرتی ہے وہ غلطی پر اصرار ہے، رجوع نہ کرنا یہ اس کو پسند نہیں۔ توبہ اسی لیے ایک بڑی نیکی کا کام ہے، یعنی توبہ کو معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ گویا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بھٹک گئے تھے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم سے غلطی کا ارتکاب کروا کے گویا یہ پیغام ہم کو دیا کہ انسان کی سرشت میں غلطی کرنا ہے، لیکن پھر وہ لوٹتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو خدا کی رحمت سے ہمیشہ یہ توقع رکھنی چاہیے اور اس سے وابستگی رہنی چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم واپس لوٹنے والوں میں سے ہوں، اس پہ اصرار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم یہ جو کام دنیا میں کرتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، یا کسی کو رحمت اللہ العالمین و خاتم نبی اٹھارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا تو وہ پرفیکٹ ہو گیا، اب اس کو آگے کچھ نہیں کرنا اپنی اصلاح احوال کے لیے، بلکہ اصل میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو متوجہ کرتے رہنا ہے۔